جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مرزا محمد علی انجینئر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی ہے، کس بیان کے اوپر عمل میں لائی گئی ہے، اور اس پر جب انہوں نے وضاحت دی، کیونکہ میں نے مرزا کی بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں جس کے اندر وہ جھوٹ ٹکا کے بولتے ہیں، اور جب ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ مکر بھی جاتے ہیں۔ یہ ان کو آرٹ بھی آتا ہے اور مکر صاف جاتے ہیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یار میں نے پہلے کیا کہا تھا۔ ویڈیو آتی ہیں سامنے، لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو کو، اگر بعد میں لوگ پوچھیں گے تو پھر میں کیا کہوں گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو۔ خیر، وہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے کوئی نہ بتائے کہ وہ کیا بات کرتا ہے، کیا بات نہیں کرتا، کیا حق بیان کرتا ہے، کیا حق نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات اب اس نے کی ہے، اس پر بھی میں آؤں گا کہ اس نے بات کیا کی ہے آخر، کیوں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے بندہ، اور وہاں سے یہ ویڈیو بناتا ہے، اور باہر اس کمرے سے یہ نکلتا نہیں ہے، اس کمرے سے باہر جا کے کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی علمی گفتگو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی سکھائے نہ، میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ اس بندے نے فرقہ واریت سے کام شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بہت سال پہلے فرقہ واریت کی آگ بہت زیادہ تھی ہمارے معاشرے کے اندر، اور سنی جو ہیں وہابی کو غلط کہتے تھے، وہابی سنی کو غلط کہتے تھے، اور لڑائیاں بہت سی ہوتی تھیں، اور باقاعدہ یہ سپونسرڈ سب چیزیں ہوتی تھیں ہمارے ملک کے اندر، یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر شیعہ سنی فسادات، پھر دیوبندی، وہ ان کو گالیاں نکالتے تھے، لیکن وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ آپس میں ہمیں لڑواتے ہیں، تو یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ مرزا محمد علی انجینئر کی ویڈیو سامنے آنا شروع ہوئی تو ایک مرتبہ پھر اس بندے نے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا، معاشرے میں انتشار پھیلایا۔ اس نے سنیوں کو ڈسکس کیا، مزارات کو ڈسکس کیا، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، شیعوں کو ڈسکس کیا، اور سب کو غلط کہا، اپنے آپ کو صحیح کہا۔ کہتا جی میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، سنی غلط کرتے ہیں، وہابی غلط کرتے ہیں، اور میں سب کے اندر رہ کر آیا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، اور میں نے ان سب کو دیکھ لیا ہے، میں نے ان سب کو پڑھ لیا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے۔ یعنی کہ جو اتنے صدیوں سے دین چلتا آ رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، وہ جنہوں نے بیان کیا، جن بزرگان دین نے بیان کیا، وہ سب غلط ہو گئے، اور میں ٹھیک ہو گیا جو کہ میں آج آیا ہوں، آج کا بچہ ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بندے کی پھر کئی ایسی ویڈیو سامنے آئیں کہ یہ بندہ جو بات کرتا تھا ویڈیو کے اندر، اور جب بعد میں پکڑ ہوتی تھی، پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، اور بعد میں جب پکڑ ہوتی تھی تو یہ مکر جاتا تھا۔ کئی ایسے ویلاگ بھی اور کئی ایسے پوڈ کاسٹ بھی جو مختلف اینکرز نے کیے، اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے۔ اچھا جی، فرقہ واریت کو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ فرقہ واریت کو بڑھایا اس نے، کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی کہ معاشرے کے اندر امن و امان کو خطرے میں ڈالا جائے، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں، گالیاں نکالیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مجالس میں، محافل میں لوگوں نے سوالات نہیں کیے، اس کے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے بلکہ بدتمیزی کی ہے وہاں پر۔ علم ویسے تدبر سکھاتا ہے اور مدبر بناتا ہے لوگوں کو، سافٹنس آتی ہے لوگوں کے اندر، لیکن پتہ نہیں اس نے کون سا علم سیکھا ہے کہ جس کے ذریعے یہ نوجوانوں کو، کیونکہ زیادہ تر نوجوانی ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے کہ خون گرم ہوتا ہے، اور انقلاب کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس سے قطع نظر کہ اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہیں یا کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، اس ٹائم نوجوان یہ چیز بھولا ہوتا ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے۔ خیر، فرقہ واریت ہو گئی، بڑی کوشش کر لی، کچھ نہیں ہو سکا اس سے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے کہا یار معاشرے میں تو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بگاڑ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کیا کیا، اب جو اس نے بیان دیا، میں اس بات کے اوپر آ رہا ہوں جس پہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس نے بیان دیا کہ جو مسیحی برادری ہے نا، وہ جو ہیں توبہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ جو لفظ ہے نا، میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، سیدھی جو سی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ بھی گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ جو مسیحی برادری ہے وہ تو یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پہلے اس نے ویڈیو میں یہ کہا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی پکڑ ہوئی، علماء کرام کی طرف سے رد عمل آیا، لوگوں کی طرف سے رد عمل آیا، تو بعد میں اس نے وضاحت پیش کی، اپنا کلپ کاٹ کے اس نے کہا جی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا، آپ سمجھتے نہیں ہیں میری گفتگو کو، میں نے یہ کہا ہے کہ مسیحی برادری کہتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ کہنے اور سمجھنے میں دونوں میں ہی گستاخی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں؟ آپ کیا ان کے اندر گھسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کے دماغوں کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے دین کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک تو مسیحی برادری کے اوپر یہ فتویٰ لگایا کہ وہ
گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو معاشرے کے اندر امن و امان کو خطرے میں ڈالا اور یہ کوشش کی کہ معاشرے کے اندر دوبارہ سے انتشار پھیلے, مسیحی برادریوں کے اوپر حملے ہوں. اچھا, اس کی ویڈیو کے بعد پھر مسیحی برادری کی جانب سے پیغام آیا کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہم نے تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کی. یہ بات اس نے کیا کر دی ہے؟ تو اس کے بعد اس نے یہ وضاحت جاری کی ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسیحی برادری کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ مسیحی برادری سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ نعوذ باللہ ایسے تھے. وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کر رہا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ بندہ یعنی کہ ان کے کھاتے میں ڈال کر جو غیر مناسب اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو یہ اب گستاخی کا فتویٰ اس کے اوپر لگتا ہے. اس نے یہ گستاخی کی ہے, اس کو اب 3 MPO کے تحت گرفتاری نہیں بلکہ دہشت گردی کا پرچہ بھی ہو اور سارے پرچے اس کے اوپر لگائے جائیں اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی جو منہ میں آئے وہ بولتے نہیں ہیں, تھوڑا سا زبان پہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں, لیکن اس بندے نے زبان پہ کنٹرول نہیں رکھا. اس نے نوجوانوں کو گمراہ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ دین کے اندر بگاڑ بھی پیدا کیا ہے. تو جناب یہ بڑا اچھا علاج ہوا ہے, اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور مسیحی برادری کی جانب سے پیغام وہ میسج بھی سامنے آ گیا ہے, وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ صرف اس کے اپنے الفاظ ہیں. بہت شکریہ.